اس قدر اس مکتب میں نماز کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ نماز ہے جو بندے کو خدا سے کیا کرتی ہے، ملاتی ہے۔ امام خمینی کو جب اس زمانے میں شاہ کے زمانے کی جو انٹیلیجنس تھی اس کو ساواک بولتے تھے، جیسے آپ کے پاکستان کی مثلاً IS ہے، خمینی صاحب کو یہ گرفتار کر کے لے گئے تو گاڑی کے پیچھے بٹھایا ان کو۔ اتنی اس عالم دین کے وجود میں ابوہت تھی کہ گرفتار وہ کرنے آئے تھے لیکن ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے۔ ان ساواک کے فوجیوں کا انٹرویو بھی ہیں، کہتے ہم نے جب اس عالم کو اٹھایا تو اتنی ابوہت تھی اس کے وجود میں کہ ہمیں خوف آ رہا تھا، اور جب گاڑی چلنے لگی تو امام خمینی کہتے ہیں کہ وقت نماز ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ گاڑی روکو، میں نماز پڑھوں 2 منٹ 2 رکعت نماز۔ کہا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ گاڑی روکنی نہیں۔ کہا گاڑی کو سلو کرو، کم از کم اپنا ہاتھ زمین پہ مارو، تیمم کر لو اور نماز پڑھو۔ کہا نہیں، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اوپر سے آرڈرز نہیں۔ آغا خمینی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ابا پہ، کیونکہ حکم اگر کپڑوں پہ بھی تھوڑی مٹی لگی ہے تو آپ ہاتھ لگا کے تیمم کر سکتے ہو، کہتی ابا پہ ہاتھ لگا کے میں نے تیمم کیا۔ تہران کی طرف مجھے لے جا رہے تھے، مجھے پتا تھا قبلہ میرے پیچھے، حالت مجبوری قبلے کی طرف میری پشت تھی، کیونکہ اگر آپ نماز پسند جہاز میں جاتے ہو، کہیں بھی جاتے ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، مسائل ہیں، تو اینی ہاؤ بیٹھ کے نماز پڑھو لیکن ادا کرو۔ کہتے حالت مجبوری میں نے قبلے کو پشت کر کے اپنی 2 رکعت نماز صبح پڑھی، اور فرماتے مجھے دکھ تھا کہ پروردگار آج ایسی نماز پڑھ رہا ہوں کہ میرا چہرہ تمہاری طرف نہیں، قبلے کی طرف نہیں ہے۔ اس عالم میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا تیمم بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کافی عرصے کے بعد جب انقلاب آ گیا اور امام خمینی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو آہ حسرت بھر کے کہنے لگے کہ اگر مرنے کے بعد مجھے اپنی کسی عبادت سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے خدا مجھے بخشے گا، تو وہی 2 رکعت نماز ہے جو میں نے گاڑی میں پڑھی تھی۔ کہ کیوں اس وقت میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نماز میں کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ شرمندگی تھی کہ خدا نے پتہ نہیں وضو بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا، میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے۔ بہت بڑے عالم دین حوائے حسن علی نخودگی، جن کی قبر صحن انقلاب حرم امام رضا میں، جب بھی مشہد چاہیں اس عالم کی قبر پہ ویسے ہی آپ کو رش بہت نظر آئے گا۔ اتنا اثر تھا ان کی زبان میں، ان کی قرأت میں، مشہور تھے۔ گاؤں تھا مشہد کا نخود، نخود کہتے ہیں چنے کو، اس گاؤں کی نسبت سے بڑا نخودگی، لیکن ان کے لیے مشہور تھا کہ مثلا پاکستان سے ہندوستان سے جب بھی کوئی بیمار جاتا تھا یہ اپنے کچھ کھجوروں پہ ورد کر کے پڑھ کے دیتے تھے، بندہ کھاتا اسے کیا مل جاتی، شفا مل جاتی۔ اور صرف یہ نہیں کہ بندے کو شفا ملتی، کوئی وہاں سے جاتا اور کہتا کہ اللہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، وہ وہاں کے پڑھ کے دیتے، کہتے تو یہاں کھا لے، شفا تمہاری ماں کو پاکستان میں مل جائے۔ بڑے ان کے واقعات آئین نخودگی کے مشہور ہیں کہ شاہ کے زمانے میں جب مشہد میں آپ جائیں گے وہاں پہ خیابان شیرازی سے پیچھے ایک روڈ ہے اور روڈ کے بیچ میں ایک مزار ہے، جس چوراہے ہوتے ہیں نا وہ پورا روڈ بنا ہوا ہے، بیچ میں ایک مزار بنا ہوا ہے۔ شاہ کے زمانے میں یہ روڈ بن رہا تھا، اس زمانے میں آرڈرز آئے کونسل کے کہ بھائی روڈ اس مزار کو گرانا ہے، کیونکہ مزار روڈ کے بیچ میں آ رہا ہے، اور یہ مزار ایک بہت بڑے ولی خدا کا تھا۔ اب جس کو آرڈر آئے گا حکومت کے اندر جتنے بھی افراد تھے وہ شیعہ ہیں، وہ شخص پریشان ہوا کہ واقعی میں مزار کیسے گراؤں، لیکن آرڈر تھا اوپر سے اور شاہ نے کہا کہ میں آؤں گا، روڈ بنا ہوا ہو اور جیسے پیتا پیتا کاٹنے کوئی آتا ہے ویسے میں آؤں گا، لہذا سارے معاملات کو سیدھا کر دیا جائے۔ جس طرح آپ کی حکومتوں میں اور پاکستان میں بھی کئی شیعہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے کئی ایسے کام کرتے ہیں، یہاں پر بھی لوگوں کی لعنت لیتے ہیں اور آخرت میں تو ویسے ہی لعنتیں ان کا انتظار کرتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے بس امپلیمنٹ کرنا تھا، لیکن اسی رات کیا ہوا کہ مجھے شدید پیٹ کا درد ہوا،
اس قدر کے ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر نے دوائیاں دی، لیکن پوری رات میں اس درد کی وجہ سے تڑپتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، زندگی میں بھی اجیرن ہو گئی تھی، یہاں تک اللہ سے موت کی دعائیں کرتا تھا، خدا یا شفا دے یا موت دے دے، مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا۔ کسی نے مجھے کہا کہ مولوی ہے حسن علی نخودکی، سنا ہے کہ وہ کھجور پہ، چنوں پہ، مختلف چیزوں پہ کوئی دعا پڑھ کے دیتا ہے، بڑے سے بڑا مرض والا بندہ بھی جائے، وہ ایک چنا کھاتا اسے، ایک کھجور کھاتا اسے کیا مل جاتی ہے؟ شفا مل جاتی ہے۔ اس نے کہا بھائی لے کے چلو، کسی ڈاکٹر نے میرا علاج نہیں کیا، کہتے آئے نخودکی کے پاس، قبلہ نے اس کی حالت دیکھی، ماتھا تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، کہ قبلہ درد بہت ہے، میں نے سنا ہے آپ کچھ دعا پڑھ کے دیتے ہیں اور کھانے سے شفا مل جاتی ہے۔ آوائے نخودکی نے کہا کہ پڑھ کے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ وہ قبر جو اس عالم کی ہے تم گراؤ گے نہیں۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے؟ قبر نہیں گراؤں گا، شاہ مار دے گا مجھے، بادشاہ بھائی ظالم ہے۔ اس نے کہا تمہاری مرضی، یا شاہ کے در سے مرو یا پیٹ کے مروڑ سے مرو، میں تو تبھی دوں گا جب میری بات مانو گے۔ اس نے کہا قبلہ آج ٹھیک ہو جاؤں گا، شاہ ہے جیل میں ڈال دے گا، اسے پتا ہے کسی کی قبر ہے۔ اس نے کہا خوف شاہ سے ہے تو میں تجھے کہہ رہا ہوں شاہ آئے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا اس وقت پیٹ کے درد سے مر رہا تھا، پوری زندگی شیطانوں پہ ایمان لایا، ایک دن کسی مولوی پہ ایمان لایا، تو کہتا میں نے وہ کھا لیا جو انہوں نے پڑھ کے دیا اور الحمدللہ مجھے شفا مل گئی۔ اب کہتا ہے جو ڈیٹ تھی، جس ڈیٹ میں شاہ نے آنا تھا، میں ڈیلی پریشان کہ آ جائے گا، کل آئے گا، آفس کا پریشر آپ نے نہیں کیا، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ میں نے کہا نہیں، مولوی صاحب نے بولا تھا یہ آئے گا ہی نہیں۔ میں بیٹھ گیا، سب کہہ رہے تھے تم دماغ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ایک مولوی کے کہنے پہ کہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، پورا پلان بنا ہوا ہے کہ شاہ نے مشہد آنا ہے۔ کہتا میں نے اللہ پہ توکل کیا اور واقعاً بات ثابت ہوئی، شاہ مشہد تو کیا وہ ایران چھوڑ کے ہی بھاگ کے چلا گیا۔ یہ آوائے نخودکی، جب ان کے پاس لوگ جاتے تھے قبلہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا علاج بتائیے۔ ایک جوان گیا کہ قبلہ میرے 3 مسائل ہیں، کا کیا مسئلے ہیں؟ کہا کہ قبلہ شادی نہیں ہوتی، گویا میرے نصیبوں پر کسی نے تالا لگا دیا ہے، یہاں بھی کئی آتے ہیں مولانا شادی نہیں ہوئی، کہ وہ نصیب پہ تالا لگ گیا ہے۔ دوسرا کا جو بھی رزق اور روزی کرتا ہوں میرا رزق بھی چل نہیں رہا۔ کا تیسرا یہ ہے کہ اللہ مجھے عاقبت پہ خیری نصیب کرے، شادی بھی ہو جائے، روزی بھی ہو جائے اور عاقبت بھی میری اچھی ہو جائے۔ آغا نخودکی نے کہا کہ نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز اول وقت۔ تو وہ جوان کہتے ہیں قبلہ میں 3 تالے لایا تھا، آپ ایک ہی چابی دے رہے، پہلا تالا شادی کا، دوسرا تالا رزق کا، تیسرا تالا عاقبت بخیری کا۔ تو فارسی میں کہتے ہیں شاہ کلید، ایک چابیاں ہوتی ہیں نا اس کو شاہ چابی بولتے ہیں، پتہ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کہا نماز ماسٹر کی جس طرح بول رہے ہیں، کہ نماز وہ چابی ہے جو ہر تالے کو کھول لیتی ہے۔ اگر اول وقت میں نماز پڑھو، حدیث کے جملے ہیں، فرمایا کہ تمہاری زندگی کے جتنے اعمال ہیں خدا نماز کے ذریعے سے ان کو صحیح کرتا ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو تمہارے سارے کام بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ صحیح۔ ان قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول ہو جائے تو خدا ہر عمل کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اگر نماز میں نظم آ گیا کہ آپ نے نماز اپنے وقت پہ پڑھنا شروع کر دی تو کاروبار میں بھی نظم آ جائے گا۔ اگر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا شروع کیا تو شادیاں بھی اپنے وقت پہ ہو جائیں گی۔ یعنی ہر چیز کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ نماز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تبھی خدا کے ویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون، وائے ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ حدیث چھٹے امام ہے، لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اسے کبھی بھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جس نے نماز کو کیا سمجھا؟ خفیف سمجھا، نماز کو کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا۔ کیونکہ نماز کسی باس کا بلاوا نہیں ہے، نماز شوہر اور بیوی کا بلاوا نہیں ہے، نماز بچوں کے بلاوے کا نام نہیں ہے،
ہے، نماز اللہ اکبر کے بلاوے کا نام ہے کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ اس نماز کی طرف، آؤ اپنے پروردگار عالم سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو فرمایا جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی کے سارے مسائل بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں۔